السلام علیکم میرے فارمرز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹرنری پلانٹ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جانوروں میں عام طور پر کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا کیا علاج کیا جائے، جو کہ فرسٹ ایڈ کے طور پر گھر پہ کیا جا سکتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹنری پلانٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ ہم عام طور پر مویشی بانی کے مسائل اور ان کے حل کا سوالن اور جواباً جو ہے وہ موضوع چھیڑیں گے، جس میں تمام مسائل کو زیر بحث لائیں گے۔ السلام علیکم میرے فارمرز دوستو، آج ہم بات کریں گے جانوروں میں عام طور پر ہونے والی بیماریاں اور ان کے جو علاج ہیں ان کے بارے میں۔ جانوروں کو اکثر جو موک لگ جاتی ہے اس میں جانور کا سب سے پہلے تو فضلہ چیک کرائیں، اندرونی بیرونی کرموں کی دوائی پلائیں، اگر اتڑیوں پر ورم ہو تو اینٹی بائیوٹک ماہر امراض حیوانات سے لگوائیں۔ جانور اگر اپنے جسم کو کاٹتا ہو اور زخمی کر دیتا ہو اور جسم پر خارش ہو تو سلفر یا گندھک اور سرسوں کا تیل ملا کر زخموں اور خارش والی جگہ پر لگائیں۔ بائیں کوکھ میں اگر ہوا بہ جاتی ہے اور افارہ ہوتا ہو تو بائیں کوکھ میں سوئی سے ہوا نکال کر میٹھا سوڈا اور اچار کھلائیں، سرنج کے ساتھ 13 لہسن پلائیں۔ اگر بکریوں میں قبض ہو جائے تو لیکوڈ پیرافین دودھ میں ملا کر پلوائیں، 200 ml فی جانور۔ اگر دماغ خراب ہو اور جانور چکر لگائے تو دماغ میں کیڑا ہے، اس کو انجیکشن آئیورمیکٹن لگوائیں۔ اگر جانور کا پیتا بڑھ جاتا ہے جس سے جسم میں زہریلے مادے ہونے کا پتہ لگتا ہے، لہٰذا لیور ٹانک مثال کے طور پہ ہیپا گن، ہیپا سیل، ہیپا گارڈ یا ہیپا وان کوئی بھی اویلیبل ہو تو وہ مل سکتا ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں قبض کشا ادویات جس میں لیکوڈ پیرافین اور پیشاب آور ادویات ڈائیورٹکس کے استعمال کے ساتھ اینٹی بائیوٹک لگوائیں۔ علاج شفا خانہ حیوانات سے کروائیں یا ماہر کسی ڈاکٹر سے کروائیں۔ نشادر، کلمی شورا، کالی مرچ، کالی بیری، کڑو اور کالا نمک مناسب مقدار میں ویٹرنری ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ منہ سے جھاگ اور افارہ ہو تو میٹھا سوڈا اور اچار کھلائیں، تیل سرسوں کے ساتھ آرام سے پلائیں، تیل سرسوں سرنج کے ساتھ آرام سے پلائیں۔ بائی کوک سے ہوا نکال کر علاج شفا حیوانات سے کروائیں۔ دوائی اگر بکری کو پلائی ہے اور بکری کھانسنے لگ گئی ہے یا جانور بڑے کو دوائی پلائی ہے اور وہ کھانسنے لگ گیا ہے تو اس کو ڈرینچنگ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کو اتھڑو ہو گیا ہے، تو اس صورت میں آپ نے زبان ہرگز نہیں پکڑنی، پلاسٹک سرنج یا ڈرینچنگ گن سے آہستہ آہستہ پلائیں۔ کھانسی، کمزوری اور لاغر پن ہو تو فضلہ چیک کروائیں، پھیپھڑوں کے کیڑوں کی دوا پلوائیں، متوازن خوراک دیں، DCP اور ٹانک دیں۔ دیوار میں سر ٹیک کر کھڑا ہو جانور تو اس کو ڈیکسٹروز 25% ماہر امراض حیوانات سے لگوائیں، قبض کشا دوائی پلوائیں۔ جسم کے بال اگر گر گئے ہوں اور جسم کو بکری دانتوں سے کاٹتی رہتی ہے تو انجیکشن آئیورمیکٹن لگائیں، گندھک، سلفر، تارا میرا یعنی سرسوں کے تیل میں ملا کر جسم پر لگائیں، جسم پر زخموں کا علاج کریں۔ بکری ہیلا نہیں نکالتی یعنی کہ میلا نہیں مارتی تو بکریوں کو بچہ جننے کے بعد گڑ اور بڑی الائچی کوٹ کر دیں، بکریوں کو باجرہ خوراک میں ملا کر دیں، گندم دلیا خوراک میں ملا کر دیں۔ یہی چیز بڑے جانوروں کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ منہ سڑی ہے اور منہ بار بار پک جاتا ہے، منہ سڑی کے لیے تمام منہ سے کھرین اتار دیں، علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائیں، تیل، اسو، تارا میرا منہ پر لگائیں، KMNO4 یعنی کہ پوٹاشیم پرمنگنیٹ کا سلوشن بنا کر اس سے منہ کو دھوئیں۔ اگر جانور کو نزلہ کھانسی رہتا اور وہ ہانپتا ہو تو اس سے بچانے کے لیے ملٹھی، نشادر، کلمی شورا کوٹ کر گڑ میں ملا کر کھلائیں، اینٹی بائیوٹک کا ٹیکہ لگوائیں۔ تھوڑا سا زخم ہو جائے اور اس میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو تارپین کا تیل لگائیں، زخم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اوجڑی میں کیڑے ہوتے ہیں تو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلوائیں، لیبارٹری برائے تشخیص امراض حیوانات سے گوبر چیک کروائیں۔ اگر آنکھیں خراب ہو جاتی ہوں اور آنکھوں میں پسینہ آ جاتا ہو تو بورک ایسڈ پانی میں ملا کر آنکھیں دھوئیں، آنکھوں سے اوپر والے بال کو اتروا دیں، بیٹنی سول N قطرے آنکھوں میں ڈالیں، علاج کسی ماہر ڈاکٹر سے یا شفا خانہ حیوانات سے کروائیں۔ افارہ اکثر ہو جاتا ہو اور پیشاب رک جاتا ہو اور گیس ہو جاتی ہو اور جانور کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو قبض کی وجہ سے افارہ ہو جاتا ہے، یا سبز گھاس زیادہ کھانے سے بھی افارہ ہو جاتا ہے، لہٰذا فوراً بائیں کوکھ میں جس سائڈ پہ سٹمک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر جانور کے دم والی سائڈ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کا لیفٹ ہینڈ بنے گا، اس کوکھ میں سوئی کے ذریعے ہوا نکالیں اور تیل سرسوں اور دہی ملا کر پلوائیں۔ اگر خونی پیچس لگ جائیں تو خونی پیچس میں پھپھوندی لگی، گلی سڑی خوراک یا الی لگی پانی سے ہوتی ہے، اچھی خوراک دیں، صاف تازہ پانی دیں،
اور علاج کسی ماہر ڈاکٹر سے یا شفا خانہ حیوانات سے کروائیں۔ ویل بخار ہو جاتا ہو، جسے لنگڑا بخار کہتے ہیں، جسے رومیٹک فیور بھی کہتے ہیں، یہ وائرس کا بخار ہے جسے ایفیمیرل فیور بھی کہتے ہیں، پیراسیٹامول گولیاں کھلائیں، پیاز، ہری مرچ، ٹماٹر کھلائیں۔ 3 دن میں جانور خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسے 3 روزہ بخار بھی کہتے ہیں یا 3 days سکنس بھی کہتے ہیں۔ بھوک بڑھانے کے لیے جانور کو سونف، اجوائن، پنیر، کالا نمک، میٹھا سوڈا، نشادر، کلمی شورا گڑ میں ملا کر مناسب مقدار میں یا ماہر امراض کے حیوانات کے مشورے سے دیں۔ جانور کے منہ سے زیادہ للیں بہتی ہوں تو 30 گرام کلمی شورا، 30 گرام نشادر، 30 گرام سوڈا سلیسلاس بڑے جانور کے لیے، اور 1/3 حصہ چھوٹے جانور کے لیے ملٹھی، نشادر، کلمی شورا گڑ ملا کر کھلائیں۔ جانور کو رک سے آرام نہ آتا ہو تو لیبارٹری سے گوبر چیک کروائیں۔ علاج شفا خانہ حیوانات سے کرائیں۔ جس پیراسائٹ کے انڈے نظر آئیں اس کے خاتمے کے لیے تجویز کی گئی دوائی پلوائیں۔ ہانپنے کا علاج دلیا، اسوں، نمک، پانی، شکر، آلو بخارا اور بھیڑوں کا دودھ یہ پلا سکتے ہیں جانور کو۔ جانور کو گرمی ہو جاتی ہو، چارہ کم کر دیتا ہو، اکڑ جاتا ہو، جانور سکڑ جاتا ہو، آہستہ آہستہ چلنا، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو، جانور کو کھڑا کرنا ہو تو کچھ آدمی اکٹھے کرے کھڑا کرنا پڑتا ہو، جانور کو آکڑا کیٹوسس ہو جاتا ہے، گلیسرول کی کمی ہو جاتی ہے، لہذا گلیسرین دودھ میں ملا کر پلائیں۔ 25% ڈیکسٹروز گائے بھینس کو 1000 ml نس میں لگوائیں۔ منرل مکسچر دیں، متوازن خوراک دیں۔ علاج شفا خانہ حیوانات سے کروائیں یا کسی ماہر ڈاکٹر سے کرائیں۔ بھیڑوں کا حیوانہ بیانے سے پہلے سوج جاتا ہے اور پھول جاتا ہے۔ بیانے سے پہلے پوٹاشیم کی کمی خون میں ہو جاتی ہے، لہذا پوٹاشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے پوٹاشیم آیوڈائڈ یا نیو کے کی گولیاں کھلائیں۔ پیشاب آور ٹیکا شفا خانہ حیوانات سے لگوائیں یا کسی ڈاکٹر سے لگوائیں۔ جانور چلتے چلتے تھک جاتا ہو اور بیٹھ جاتا ہو، جانور میں کوالٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ ہوتی ہے تو وٹامن B12 کا ٹیکا لگائیں۔ چھوٹے بچوں کو دست لگ جاتے ہوں تو ORS پلائیں۔ سیرپ فلیجل 5 ml پلائیں صبح شام، اور سیرپ کیوپلیکس 5 ml صبح شام پلائیں۔ جانور میں کھانسی لگ جاتی ہو تو پھیپھڑوں کے کرموں کے خاتمے کے لیے دوائی پلوائیں۔ ملٹھی، نشادر، کلمی شورا کوٹ کر کھلائیں۔ جانور کا معدہ خراب رہتا ہو، اکثر جانور کا معدہ بائی کوک 2-3 بار اوپر نیچے ہوتی ہے تو معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اگر اس سے کم حرکت کرتی ہے تو پھر معدے کے ہاضمے کے لیے میٹھا سوڈا، ٹنکچر کاٹکو، سپرٹ ایتھر، سپرٹ کلوروفارم، ٹنکچر جنجر، ٹنکچر جنشن کا مکسچر پلائیں۔ یہ سونف، پنیر، میٹھا سوڈا، کالا نمک، اجوائن، سونڈ، دارچینی، پھل گلاب، نشادر، میٹھا سوڈا کوٹ کر کھلائیں۔ 10 سے 20 گرام روزانہ کھلائیں۔ آنکھ میں سفیدی یا پھولا ہو گیا ہو، آنکھوں میں زخم یا چوٹ لگنے سے یا کسی وائرل بیماری سے سفیدی آ جاتی ہے، بورک ایسڈ کا محلول آنکھوں میں ڈالیں۔ آنکھ کے قطرے صبح شام ڈالیں۔ یہ پولیفیکس، کارٹیسپورن قطرے یہ بھی مل جاتے ہیں۔ پولیفیکس آنکھوں کی مرہم ہے، یہ بھی ملتی ہے، یہ آنکھوں میں صبح شام ڈالیں۔ مختلف حصوں میں گول گول دھبے بن جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہوتے ہوں تو فنگس کی وجہ سے یہ گول گول دھبے بن جاتے ہیں اور بال گر جاتے ہیں۔ میٹھا سوڈا پانی میں ملا کر زخم یا جلد کو دھوئیں۔ تارا میرا کا تیل گندھک میں ملا کر لگائیں۔ آئیورمیکٹن کا ٹیکا زیر جلد ماہر امراض حیوانات سے لگوائیں۔ منہ سے جگالی والا پانی آتا ہو، جانور کا نظام خراب ہے، پیٹ میں کیڑے ہیں، ہاضمے کے لیے سونف، میٹھا سوڈا، اچار کا استعمال کریں، لیور ٹونک کا استعمال کریں۔ زائدہ بچوں کا اکڑا ہو جانا، لکڑ کی طرح پٹھے اکڑ جاتے ہیں، بڑی موذی بیماری ہے، اس کا نام ٹیٹنس ہوتا ہے۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ٹیٹنس کا جراثیم ناف کے ذریعے اندر داخل ہو کر اکڑا پیدا کر دیتا ہے۔ ATS کا ٹیکا لگوائیں۔ علاج شفا خانہ حیوانات سے کروائیں۔ جانور گردن مروڑ لیتا ہے، آنکھیں گھومتی ہیں، سر مارتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں اور ٹانگیں مارتا ہے۔ خوراک کی کمی مثلاً گلوکوز، کیلشیم، فاسفورس، کاپر، آیوڈین، کوبالٹ کی کمی ہو جاتی ہے۔ حاملہ جانور کو متوازن خوراک دیں۔ بیمار جانور کو نس میں ڈیکسٹروز 25%، کیلشیم وٹامن کا ٹیکا ماہر امراض حیوانات سے لگوائیں۔ جانور سست ہے، خون میں کمی ہے، یرقان ہے، جوڑوں پر ورم ہے، اندرونی کرم ہے، فوری طور پر کرم کش ادویات پلائیں۔ افارہ ہو جائے تو فوراً کیا کریں؟ بائی کوک کی فوراً ہوا نکال لیں، اگر ٹروکار کینولا ہو تو بہتر، ورنہ سرنج کی سوئی بائی کوک میں لگا کر پیٹ کو آہستہ سے دبائیں، ہوا نکل جائے گی۔ تیل تارپین اور سرسوں کا تیل آہستہ آہستہ پلائیں۔ میڈی اورل 10 ml نیم گرم پانی میں حل کر کے پلائیں۔ جانور نے گندھا ہوا آٹا کھا لیا ہو تو اس کے کھانے سے
पेट में कब्ज़ और गैस हो जाती है, सोडा बाइकार्ब गुड़ में मिलाकर खिलाएं, मैक्सल्फास गुड़ में मिलाकर खिलाएं, इलाज शिफाखाना हैवानात से करवाएं, लिवर टॉनिक का टीका लगवाएं। आँखों में सफ़ेदी आ गई हो तो इसके लिए बोरिक एसिड आँखों में डालें, पेट के कीड़ों की दवाई पिलाएं, आँखों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन कतरे डालें। जानवर को फोड़ा निकला हुआ है, क्या इलाज किया जाए? फोड़ा नरम हो गया है तो ऑपरेशन करके पीप निकाल कर ड्रेसिंग करें। अगर फोड़ा सख्त हो तो इस पर केओलिन पुलेट्स का लीप कर दें ताकि फोड़ा पक जाए। बकरी के छोटे बच्चे या गाय भैंस के बच्चे पैदाइश के बाद अकड़ जाते हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है? इस बीमारी को टेटनस या चांदनी की बीमारी भी कहते हैं, तशन्नुज भी कहते हैं। इस बीमारी में जरासीम बच्चे की नाफ की नाली के जरिए दाखिल होकर बीमारी पैदा करते हैं। जानवर मुंह नहीं खोल सकता, अफारा और कब्ज़ हो जाती है, जिस्म को झटके लगते हैं, आँख की पुतली का भर जाना। इस बीमारी से बचाव के लिए जानवर के बच्चों की नाफ पर टिंचर आयोडीन लगाएं, जगह साफ़ रखें, इब्तदाई हालत में एटीएस एंटीटॉक्सिन दें, मरीज़ को अंधेरे में रखें, आकड़ेपन यानी कि पट्टों के तनाव को ख़त्म करने के लिए मसल रिलैक्सेंट दें। अगर जिस्म पर कोई कट यानी ज़ख्म हो जाए तो फ़ौरन एटीएस का टीका लगाएं। जरासीम फ़िज़ा में और घोड़ों गधे की लीद में पाया जाता है, इलाज शिफाखाना हैवानात से करवाएं। जानवर को अगर 1 माह से ज़्यादा मतवातर मोक लग जाए, मुँह में छाले हो जाएँ और थन और पेशाब की जगह में ज़ख्म हो जाए, सांस लेने में दुशारी और खांसी हो, तमाम अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हों, कोई हल ना मिले तो आपके जानवर को वायरल डायरिया है। ऐसे जानवर 2 माह बाद मर जाते हैं, लिहाजा वायरल डायरिया बीवीडी में मुब्तला जानवर को स्लाटर कर दिया जाए। भेड़ का सर सूज गया है, मुंह से झाग और पानी है, नाक से पानी, मुंह में ज़ख्म है, टांग से लंगड़ापन है, डायरिया और सांस लेने में दुश्वारी है। आपकी भेड़ को वायरल बीमारी है जिसे ब्लू टंग कहते हैं, कीड़े वगैरह के काटने से फैलती है, ज़ुबान नीली हो जाती है। नज़दीकी शिफाखाना हैवानात से फौरी इलाज करवाएं। जानवर ने बच्चा दिया है और दूसरे दिन बैठ गया है, जानवर को कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे बैठ जाते हैं, इसे सूतक कहते हैं। फ़ौरन नज़दीकी शिफाखाना हैवानात से कैल्शियम का वरीदी टीका लगवाएं। मिनरल मिक्सचर वंडा सहूलत सेंटर लाइफ स्टॉक से ख़रीद कर या बाज़ार से ख़रीद कर जानवर को खिलाएं। पेशाब में खून आता हो, खून आने की 2 वजूहात हैं, एक फास्फोरस की कमी, दूसरा खून में जरासीम बबीज़िया के लिए नज़दीकी शिफाखाना हैवानात या माहिर अमराज़ हैवानात से रब्ता करें। नेज़, पेशाब की नाली और थैली में ज़ख्म हो जाने से भी खून आता है। गोबर में लेसदार मवाद हो तो अतड़ियों पे वर्म हो जाती है और म्यूकस आता है, जिसे चर्बी भी कहते हैं कि बाज़ लोग के गोबर में चर्बी आ रही है। इलाज शिफाखाना हैवानात से करवाएं या माहिर डॉक्टर से करवाएं। एंटीबायोटिक अद्वियात पिलाएं और लगवाएं, दही और तेल मिला कर दें। जानवर हाँफ रहा हो और घास ना खाता हो, शाम को उसू का दलिया पानी में भिगो दें, सुबह पिला दें। दरख्तों के नीचे बांधें, ORS पिलाएं, विटामिन C दें, पैरासीटामोल दें, ग्लूकोज पानी में मिला कर दें। भैंस को चिचड़ पेशाब वाली जगह और आंखों पर है, नज़दीकी जानवरों के अस्पताल से आइवरमेक्टिन का टीका लगवाएं। घर में मुर्गियां पालें, जानवरों को दरख्तों के नीचे बांधें ताकि लाली चिचड़ उखाड़ ले। सफाई का ख्याल रखें, 3 फुट दीवारें लेप दें। जानवर के बांधने वाली जगह थोड़ी पराली बिछाकर हल्की सी आग से लगा दें। स्लो बर्निंग तमाम चिचड़ हलाक हो जाएंगे, महकमा लाइफ स्टॉक के अमला से बाड़े में स्प्रे करवाएं। जानवर आवाज़ निकालता हो तो क्रोलर हाइड्रेट 30 ग्राम 500 ml सरसों के तेल में मिलाकर पिलाएं। खुश्क ग़िज़ा तूड़ी पराली से परहेज़ करें, ऊंची जगह पर ना बांधें, ऊंची नीची जगह पर ना बांधें। कब्ज़ ख़त्म करने के लिए लिक्विड पैराफिन दूध में मिला कर दें, नरम ग़िज़ा दें, पेन किलर लगवाएं, एंटीबायोटिक लगवाएं। जानवर के खुरों के दरमियान कीड़े पड़ जाते हों, फ़ौरन कीड़े निकाल लें, कार्बोलिक एसिड तेल सरसों में मिलाकर लगाएं। आइवरमेक्टिन 10 ml बड़े जानवर को ज़ेरे जल्द लगवाएं। तेल तारपीन सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं। KMNO4 या पोटाश से ज़ख्म को धोएं। बछड़े को मुतवातर आँखों से आंसू आते हों तो पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए नज़दीकी जानवरों के अस्पताल से किरम कुछ अद्वियात लेकर पिलाएं। नमक आगे रखें, मतवाजन खुराक दें, कापर खुराक में मिला कर दें। जानवर जिस्म को रगड़ते हों और दांतों से जिस्म के हिस्सों से बाल उतार लेते हैं, गोल गोल ज़ख्म बन जाते हो, जानवर को जल्द की बीमारी है, आइवरमेक्टिन लगवाएं। ज़ख्मों के इर्द गिर्द बाल साफ़ करें, सरसों के तेल को बोरिक एसिड में मिलाकर लगाएं। एंटी फंगल क्रीम का लेप करें। एंटीबायोटिक 3। जानवर जुगाली नहीं करता, अगर करता है तो जुगाली करते हुए तंगी महसूस करता है, जुगाली करते हुए रुक जाता है। जानवर का मुंह खोलकर दांत चेक करें, अगर दांत बड़े हुए हों तो इनको रगड़वाएं। अगर मुंह में ज़ख्म है तो ग्लिसरीन और जेंशन वायलेट लगाएं। अगर पट्टों में कमज़ोरी है तो टॉनिक लगवाएं। मुख लोकल नाम या डेंगू मुख बरसात के मौसम में डेंगू मक्खी बरसात के मौसम में आती है, जानवरों का जीना दोभर कर देती है। जानवरों के नज़दीक धुआं लगाएं, नीम के पत्ते, सनोबर के पत्ते, गोबर के आंवले का धुआं लगाएं। ट्राइक्लोरोफॉन का स्प्रे लाइस्टक अमला से करवाएं। लोकल नाम डड मक्खी मोटी होती है, चीत के महीने में आती है, जानवर का खून पीती है,
یہ مکھیاں گرمی کے وقت کم اور ٹھنڈے وقت زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ آئیورمیکٹن کا ٹیکہ زیر جلد لگوائیں، پنکھے کے سامنے باندھیں، صاف جگہ رکھیں، مکھیوں کو بھگانے کے لیے سپرے کریں اور دھواں لگائیں۔ جانور جگالی باہر نکالتا ہو یا منہ سے جگالی اور پانی گراتا رہے، جانور کے دانت چیک کریں، پیٹ کے کیڑوں کی دوا پلائیں، ہاضمے کے لیے دوائی استعمال کریں، اگرچہ بڑا کمزور ہے تو ٹانک لگوائیں۔ ہاضمے کے لیے نکسومی کا 10 گرام گائے بھینس اور 3 گرام بھیڑ بکری کو دیں۔ ناک اور منہ کی جگہ کھردری ہو جاتی ہے، ناک سے اتر جاتے ہیں بال، منہ اور ناک زمین پر رگڑتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ گلیسرین اور جشن آئل لگائیں، سرسوں کا تیل اور بورک ایسڈ لگائیں، ویسلین زنک آکسائڈ کا مرہم لگائیں، کیڑے نکال دیں، کاربولک ایسڈ سرسوں کے تیل میں ملا کر لگائیں۔ بھیڑوں کے ناک سے چھینکنے پر کیڑا نکلتا ہو تو آئیورمیکٹن کا ٹیکہ زیر جلد لگوائیں۔ بکری سارا دن ایک طرف چکر لگاتی ہو تو دماغ میں کیڑا ہے، آئیورمیکٹن لگوائیں۔ جانوروں کے کان سے ریشہ بہتا ہو تو کان کو ہائیڈروجن پر آکسائڈ سے واش کریں، کان میں گلیسرین ڈالیں، علاج شفا خانہ حیوانات سے کروائیں۔ دودھ کے ساتھ خون آتا ہو تو ماہر ڈاکٹر کی مشورہ سے اینٹی بائیوٹک 3 دن لگوائیں، خون روکنے کے لیے برف یا ٹھنڈے پانی سے ٹکور کریں۔ جانوروں کے جبڑا کے نیچے ابھار اور ناف کی جگہ پر سوزش ہو گئی ہو، جانور کو زہر بہاد ہے، کالی مرچ اور دیسی گھی دیں، کلمی شوربہ گڑ میں ملا کر دیں، ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور علاج مکمل کرائیں۔ جانور کا پیشاب بند ہو گیا تو انجیکشن لاسکس لگوائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کلمی شوربہ پانی میں ملا کر دیں۔ بھینس نے بچہ دیا، 14 دن بعد خون پیشاب کے ساتھ آنے لگ جاتا ہے، قبض ہو جاتی ہے۔ پوسٹ پارچورنٹ ہیموگلوبن یوریا کی بیماری ہے، سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ پاؤڈر 60 گرام 300 ml ڈسٹل واٹر نس یا زیر جلد لگوائیں، 60 گرام پاؤڈر کھلائیں یا الفاظ 40 200 سے 300 ml نس میں لگوائیں۔ ماہر ڈاکٹر سے مشورہ اور علاج کروائیں۔ بکریوں کو دوائی پلانے کا طریقہ: بکریوں کے منہ کے نیچے ہاتھ رکھیں اور انگوٹھے کی مدد سے منہ کھولیں، آہستہ آہستہ دوائی پلائیں تاکہ جانور خود نکلے، جانور کی زبان ہرگز نہ پکڑے، زبردستی دوائی نہ پلائیں۔ جانور کا زخم گہرا ہو جائے تو اس میں کیڑے پڑ جائیں تو فینائل کی گولیاں پیس کر اس میں استعمال کریں، قریبی جانور کے اسپتال سے سیگوان کا پاؤڈر ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، تیل تارپین لگائیں۔ جانور کو موک لگ جاتی ہو تو اندرونی کیڑوں کی وجہ سے بدہضمی کی صورت میں اولی لگی خوراک کی وجہ سے رک یا موک لگ سکتی ہے۔ جراثیمی بیماریوں جیسے کاٹا، PPR، اتڑیوں کے زہر میں بھی موک لگ جاتی ہے، تشخیص کر کے ماہر ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ اپارے کا علاج کیا ہے؟ اپارے میں فوری طور پر اچار کھلا سکتے ہیں، السی کا تیل آدھا چھٹاک تارپین کے تیل کے ساتھ ملا کر سرنج یا ڈرنچنگ گن سے آہستہ آہستہ پلائیں۔ جانور کمزور ہے اور آنکھوں سے پانی آتا ہو تو جانور میں پیٹ کے کیڑے اور بیرونی کیڑوں کی وجہ سے آتا ہے، جس کے لیے اندرونی کیڑوں کے لیے دوائی پلوائیں اور بیرونی کیڑوں کے لیے علاج شفا خانہ حیوانات سے کروائیں، متوازن خوراک دیں۔ بکری میں پھارا ہو جائے، میٹھا سوڈا 30 گرام گڑ میں ملا کر دیں۔ بڑے جانور کے لیے میٹھا سوڈا 100 گرام، آدھا کلو سرسوں کے تیل۔ بڑے جانور کے لیے سرسوں کا تیل 1 چھڑا بھیڑ بکریوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ نزلہ زکام کیوں ہوتا ہے؟ نمونیا جراثیمی بیماری ہے جس کی وجہ سے پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، اس کے حفاظتی ٹیکے لگوائیں، بیماری کی صورت میں علاج کروائیں، اینٹی بائیوٹک لگوائیں۔ منہ بیماری کیا ہے؟ جانور کی پیداوار بہتر نہیں ہو رہی، کیوں؟ منہ بیماری جراثیمی بیماری ہے جس کی وجہ سے جانور کے منہ کھر اور تھنوں پر چھالے بن جاتے ہیں، جس کے لیے لال دوائی پوٹاش پانی میں ملا کر زخم دھوئیں، بورک ایسڈ گلیسرین منہ میں لگائیں، فوراً ویکسین کروائیں، نزدیکی شفا خانہ حیوانات سے رجوع کریں۔ جانور کو کن بیماریوں میں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے؟ جانوروں میں چند اہم تکالیف ہوتی ہیں جن میں ابتدائی طبی امداد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، سانس لینے میں دقت۔ اس تکلیف میں مصنوعی تنفس کا انتظام کیا جاتا ہے، مثلا گل گھوٹوں کی بیماری میں سانس کی نالی میں دشواری کی صورت میں ٹیوب لگانا، نوزائیدہ بچوں کے نتنوں کے ساتھ منہ سے سانس لینے میں مدد کرنا، پسلیاں دبا کر سانس چالو کرنے کی کوشش کرنا، آکسیجن کا بندوبست کرنا، دھواں، دھول اور گھٹن سے بچانا، کھلا ماحول اور کشادہ جگہ مہیا کرنا۔ خون کا جسم کے کسی حصے سے بہنا۔ زخم والی جگہ جس سے خون آ رہا ہو دباؤ ڈالیں، جہاں سے خون بہہ رہا ہو اس کو اوپر اٹھائیں، زخم والے حصے کو جہاں سے خون بہہ رہا ہو زخم سے پیچھے باندھیں، خون بہنے والی جگہ سے ٹنکچر بنزائن کو لگا کر دبائیں۔ اگر کوئی وین یا ورید کٹ گئی ہے تو سوچرنگ کروائیں۔ مختلف بیماریوں میں گوبر یا پیشاب کے ساتھ خون آنے کا علاج اس بیماری کے مطابق کروائیں، علاج شفا خانہ حیوانات کروائیں یا ماہر امراض حیوانات سے کروائیں۔ اگر جانور جل جائے، گرم پانی، گرم برتن، آگ یا تیزاب سے جانور جل جاتا ہے تو فوراً ٹھنڈا پانی ڈالیں، چونے کا پانی تیل میں ملا کر لگائیں، زیادہ سے زیادہ پانی پلائیں، پانی میں نمک اور میٹھا سوڈا شہد ملا کر پلائیں۔
लू लगना, सर पर ठंडा पानी डालें, पूरे जिस्म पर पानी डालें, ORS निमकोल पिलाएं, खुली जगह पर बांधें और पंखा लगाएं, ग्लूकोज पानी में मिला कर दें। जानवर के निज़ाम के बारे में सवाल तो जवाबात। जानवर कभी पेट भरकर नहीं खाता, कभी घास को मुंह नहीं लगाता। जानवर के हाजमे को बरकरार रखने के लिए सौंफ, अजवाइन, काला नमक, मीठा सोडा, नशादर, कलमी शोरा वगैरह कूट कूट कर जानवरों को खिलाएं। जुगाली करने वाले जानवरों में निज़ाम हज़म में कौन से हिस्से होते हैं? जानवर निज़ाम हज़म में मुंह, खुराक की नाली, मैदे के 4 हिस्से, बड़ी आंत, छोटी आंत पर मुश्तमिल होता है। जानवरों में पानी की अहमियत। भेड़ बकरी को कितना पानी पिलाया जाए? भेड़ बकरी को रोज़ाना 10 लीटर पानी पिलाएं। पानी ज़्यादा गर्म और सर्द ना हो, उल्ली से पाक पानी पिलाएं। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।